عزیزان گرامی وقار، جس اورنگزیب عالمگیر کو یہ آج تاریخ میں توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، اس اورنگزیب مغل سلطنت کے آخری بادشاہوں میں تھے، عدل و انصاف کا وہ پیکر تھے۔ مشہور تاریخ ہے، آپ کے ایک گورنر نے بنارس میں ظلم شروع کر دیا تھا، وہ جسے چاہتا تھا قریب کرتا، جسے چاہتا تھا مارتا تھا۔ ان کا ایک بھیجا ہوا گورنر تھا، اورنگزیب دلی میں تھے، ایک پنڈت کی بیٹی کو اس نے پسند کر لیا تھا، گنگا کے کنارے رہنے والی۔ وہ بنارس کا جو گورنر تھا، اس نے وہ پنڈت کی 17 سال کی بیٹی یا 18 سال کی قریب کی بیٹی تھی، اس کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا، اس کے پیچھے پڑ گیا اور کہا کہ میں اس کو اپنے حرم کی کنیز بناؤں یا اپنے بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ پنڈت سے بھی کہا اس کا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، یہ مسلمان ہے اور وہ ہندو ہے۔ یہ بات چلتی رہی، لیکن دبدبا اس کا تھا، گورنر تھا۔ شہر بنارس کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ آج بھی موجود ہے میرے عزیز۔ لیکن اب اس پنڈت نے عاجزی کے ساتھ اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، تخت ان کے پاس ہے، بادشاہ بھی ان کا ہی ہے، سیدھے وہ جو کہہ رہا ہے مان لو، شادی کر لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ آلریڈی کئی شادیاں کر چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اسلام اتنا ہلکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ بادشاہ کے پاس لے جاؤں۔ ادھر اس پنڈت نے اس گورنر سے کہا کہ ہمیں صرف ایک ہفتے کا وقت دے دو، ہم تیاری کریں گے، شادی کریں گے۔ اور اس کی بیٹی ایک مردانہ لباس پہن کر کے دلی پہنچ گئی۔ دلی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تخت خلافت تھا۔ آپ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا کر نکل رہے تھے، لوگ اپنے اپنے مسافے کے ساتھ اپنی شکایتیں بھی بیان کرتے تھے۔ اس وقت دیکھا ایک لڑکی جو مردوں کا لباس پہن کر کے ہے، کوئی تو نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا اس کو، وہ لڑکا بن کر کھڑی تھی اورنگزیب سے ملنے کے لیے۔ سیدنا اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جیسی ہی پڑی، آپ نے اپنا رومال دیا اور کہا بیٹی اپنا سر چھپا لو، اپنا سر ڈھانک لو، بیٹی اپنا سر ڈھانک لو۔ وہ لڑکی کہتی ہے جیسی بادشاہ کی زبان سے میں نے بیٹی کا لفظ سنا، مجھے انصاف کی امید جاگ گئی۔ اپنے حکومت کے محل میں آپ نے طلب فرمایا، قصر عدالت میں پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس لڑکی نے واقعہ بتایا، بنارس میں آپ کا بھیجا ہوا جو گورنر ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور میرے پیچھے پڑا ہے، زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتی۔ اورنگزیب نے کہا جا تیرے باپ سے کہہ دے شادی کی تاریخ فکس کر دے، شادی کرنے کی تیاریاں کر دے۔ اس خاتون نے کہا میں انصاف کے لیے آئی ہوں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں تیرے باپ سے جا کر کہہ دے 3 دن کے بعد شادی کر دیں، فوراً نکل جاؤ۔ وہ لڑکی روتے روتے واپس بنارس آئی۔ پنڈت نے پوچھا کیا ملا انصاف؟ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ حکومت ان کی ہے، تخت ان کا ہے، طاقت ان کی ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے پھر بھی مجھے امید ہے کہ اس نے مجھے بیٹی کہا ہے، بادشاہ نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ 3 دن کے بعد شادی تاریخ ہو گئی اور ادھر وہ گورنر اپنے ہواری مواریوں کو لے کر ڈولی لینے کے لیے آیا۔ بارات لے کر جیسے اس کے گھر آئے، یہ دلہن بن کر سج کر کے گھر سے نکلی، روتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں وہ پیسے لٹا رہا تھا، راستے میں ایک فقیر آیا اور اس گورنر سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس گورنر نے کہا کیا بات ہے؟ آج ہماری شادی کا دن ہے، عیش کا دن ہے، ہم بات نہیں کرتے۔ اس فقیر نے اپنی گدڑی اتاری تو دیکھا وہ اورنگزیب تھی، بیچ راستے میں اس کو کھینچا، اسی ڈولی پر سے، اسی گاڑی پر سے نیچے اتارا اور کہا کہ تو نے یہاں پر میرے حکومت کے عدل کو داغ لگایا ہے، تیری شکایت لے کر کے ایک بچی اگر دلی تک پہنچ سکتی ہے تو تیرا زندہ رہنا کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ اس بنارس کی سرزمین پر تو نے ظلم کی تاریخ رقم کی ہے۔ وہیں سے اسے جلاد کے حوالے کیا اور لوگ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سپاہی لے گئے اور اس دلہن کی ڈولی واپس اپنے گھر آئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور پنڈت بھی دیکھتا رہا۔ اورنگزیب کو اس نے بلایا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ، انڈیا کی تاریخ، بھارت کی تاریخ۔
اس پنڈت نے اپنے گھر بلایا، اورنگزیب تشریف لائے، عام لباس میں آئے تھے، جیسے ہی گھر میں آئے تو کہا کہ مجھے ایک مصلی دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ایک کپڑا پاک کپڑا دے دو۔ انہوں نے ایک پاک کپڑا دیا، آپ نے اسی کے ایک کمرے میں 2 رکعت نماز ادا کی اور نہایت ہی بے تابی کے ساتھ کہا شدت کی پیاس ہے، اگر ایک گلاس پانی پلا دو۔ انہوں نے پانی بھی پلایا۔ اس وقت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹی کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے گورنر کے ساتھ تجھے شادی کی اجازت دے دوں گا؟ قسم رب ذوالجلال کی، جس وقت تو نے دلی میں مجھ سے شکایت کی تھی قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالوں گا۔ 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا ہے، پہلا گلاس پانی کا تیرے گھر میں آج میں نے پیا ہے۔ یہ تھا اسلام کا عدل و انصاف جس کو ہندوستان کی تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اور اس پنڈت نے دیکھ کر کے اس دن یہ عہد کیا کہ میرے گھر اسلامی بادشاہ اورنگزیب نے اگر سجدہ کیا ہے تو اے بنارس والوں یاد رکھو میں پجاری ہوں، میں برہمن ہوں، میں پنڈت ہوں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس جگہ اورنگزیب نے سجدہ کیا میں اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد تعمیر کروں گا۔ اور وہ مسجد تعمیر ہوئی، گنگا کے کنارے آج بھی دھرارا نام کی مسجد قائم ہے، اس کی تاریخ جا کر پڑھ کے دیکھ لو، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ تم کہتے ہو ہم ظلم کیے ہیں، عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے سجدوں سے یہاں عدل کو پھیلایا ہے، لوگوں کے دلوں نے مسجدیں تعمیر کی ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیت کر کے یہ مینارے بلند ہوئے ہیں۔ کسی نے آج تک میں نہیں مانتا کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے مسجد بنائی گئی ہو۔ اگر ایسی مسجد کہیں بنی ہے تو اس مسجد میں کہاں کی روحانیت، کہاں کی روحانیت؟ ہم تو مسجدوں میں دلوں کے سکون کے لیے آتے ہیں، دلوں کے قرار کے لیے آتے ہیں، محض کسی کے گھر کو تباہ کر کے۔ آپ کہتے ہو کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنانا، مسائل شریعہ آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہے۔ حنفی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، شافعی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، حنبلی مالکی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، سب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کی زمین موجود ہے اور اس کی زمین کا ایک بالشت بھی مسجد میں آ گیا اور آپ نے تعمیر کی تو اس جگہ پر کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلام نے رکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے پہلی مسجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تو کیا مسجد نبوی جب بنا رہے تھے مدینہ طیبہ میں لوگ اپنی زمینیں لے کر کھڑے تھے، صحابہ نے کہا کہ ایک زمین بہت اچھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، پوچھا کس کی ہے؟ کہا یہ 2 لڑکے ہیں ان کی زمین ہے۔ وہ دونوں صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا اگر یہ مسجد کے لیے آپ قبول کرتے ہیں تو ہماری سعادت کی بات ہے، آپ قبول فرمائیں اور اس پر تعمیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں قبول تو کرتا ہوں مگر اس کی اجرت دے کر کے، اس کا معاوضہ دے کر کے، اور ان بچوں کو زمین کی قیمت ادا کی گئی اور اس قیمت کے ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میرے آقا نے تعمیر کی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین جہاں وہ چاہتے قدم رکھتے مسجد بن جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں تعلیم دیا کہ کسی کی ایک بالشت جگہ پر بھی غیر قانونی تم مسجد نہیں تعمیر کر سکتے۔ ابھی ترکی کی جس مسجد کو لے کر کے پوری دنیا میں بوال ہوا، مسجد آیا صوفیہ کے متعلق، یہ پوری دنیا میں وبال مچائے ہوئے ہیں اور کئی سیکولر کیڑے ایسے ہیں جن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ مسجد کیسے بنا دیا، انہوں نے مسجد کیسے بنایا۔ تاریخ پڑھو ظالموں، تم صرف اور صرف انٹرنیٹ کی دنیا کے کیڑے بن کر رہ گئے، تمہیں تاریخ نہیں معلوم۔ یہ در حقیقت سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ جو خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان رہے، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بشارت انہیں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کیا، اس وقت وہاں پر یہ آیا صوفیہ ایک چرچ تھی جو پرانی چرچ تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا، عیسائیوں کو، پوچھا کیا تم یہاں قائم رہنا چاہتے ہو؟ کہا اب ہمارا یہاں کچھ ہے نہیں، ہم تو اپنے اپنے وطنوں میں جہاں ہمارے لیے خیر ہو ہم جا رہے ہیں۔
سب چھوڑ کر کے جا رہے تھے قسطنطنیہ کو. اس وقت یہ مرکزی جگہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو, جو تمہاری چرچ تھی یہ میرے ہاتھوں بیچ دو. آج بھی چرچ بکتی ہے امریکہ میں, یورپ میں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, جا کر آپ دیکھیں. آج بھی جب چرچ کے مینجمنٹ والے سنبھال نہیں پاتے تو وہ بولی لگاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ یہ چرچ بکائی جا رہی ہے, کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے. کئی چرچ, آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج بھی. یہ اور بات ہے کہ ہندوستان میں یہاں پر تشدد زیادہ ہے, باہر ملکوں میں آج بھی وہ اپنی عبادت خانے بیچتے ہیں اگر ان کے اوپر بوجھ ہو جائے تو, لیکن مسجد ہم بیچ نہیں سکتے. وہاں پر عیسائیوں نے سلطان محمد فاتح کے نام پر وہ چرچ کو فروخت کیا, بیچا, اور اس کے جو سیل ڈیڈ ہے وہ آج تک موجود ہے. جو سلطان محمد فاتح نے خریدا وہ آج تک موجود ہے, اس کے دستاویزات ہیں ترکی کے پاس. یہ 15ویں صدی کی بات تھی. 15ویں صدی سے لے کر 1921 تک تقریباً یوں سمجھ لیں 500 سال کے قریب وہ مسجد تھی. اس کو تعمیر کیا, مینار بنائے, نمازیں ہوئی, قرآن پڑھا گیا. خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا 1921 کے قریب میں. اس کے بعد ان کے در کا ایک کتا لا کر کے انہوں نے ترکی پر بٹھایا, جس کا نام مصطفیٰ کمال بادشاہ تھا. نام تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ تھا منافق, یہودی. اس کو ترکی کا بادشاہ بنا کر کے رکھا. 11 سال کے اندر اس نے سیکولرزم کا نام لے کر ساری مسجدوں سے اذانوں کو بند کیا, اور اس نے قرآن کی لینگویج کو تبدیل کر دیا. کہا کہ عربی میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. ترکی میں اس نے اتنا سیکولرزم کے نام پر ظلم کیا, اور اس کے بعد یہ پابندی لگائی کہ جس کو قرآن پڑھنا ہوگا وہ ترکش لینگویج میں پڑھے گا. حجاب کو ختم, مدارس اسلامیہ نہیں چلیں گے, کہیں پر بھی مذہب کے نام پر کوئی بھی مدرسہ نہیں چل سکتا. علماء کو بند کیا گیا, قید کیا گیا. 11 سال یہ ننگا ناچ ناچا گیا ترکی میں, اور پورے اسلام کو ختم کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی. اسی زمانے میں اسی مصطفیٰ کمال بادشاہ, جس کو اتا ترک بھی کہتے ہیں, اس نے ہی یہ 500 سال سے موجود جو مسجد تھی سلطان محمد فاتح نے جس کو خرید کر کے مسجد بنایا تھا, اس ظالم نے اس کو بدل کر کے میوزیم کر دیا. کہا کہ یہ مسجد نہیں رہے گی, یہاں اذان نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں. ہاں اس کو میوزیم بناتے ہیں, بہت پرانی ہے, 2000 سال پرانی ہے, تو اس کو میوزیم بناتے ہیں. لوگ آئیں گے, دیکھیں گے. وہاں سب آتے تھے, سیاح, ہر قسم کے لوگ آتے تھے جوتے پہن کر کے. اس مسجد کو 1934 غالباً 1934 سے لے کر کے ابھی 2020 تک روندا گیا ہے. اللہ کا نام بند کر کے رکھا گیا تھا, جو آلریڈی 500 سال تک اذانیں ہوئی ہیں جس میں, اور اس کو میوزیم میں رکھا گیا. آج وہاں کی بھی سپریم عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ جو پرانی مسجد تھی اس کو مسجد میں کنورٹ کیا جائے. تو ترکی کے صدر نے یہ فیصلہ نافذ کیا, اور پھر سے اس میوزیم کو ختم کر کے اپنی اصلی حالت مسجد بنائی. اتنا کام کیا تو پوری دنیا کے سیکولر کیڑوں کو درد شروع ہو گیا. تاریخ اگر میں بتاؤں, اسپین میں جاؤ, 500 مسجدیں یہ چرچ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. آج اسلام کی بڑی مسجد کرتبہ, آج بھی وہ میوزیم بنا کر کے رکھا گیا. چند لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت, باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہنگاریہ, بلغاریہ, یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں آج ایک مسجد تو ترکی کے پڑوسی ملک کے اندر ہے, ہنگاریہ میں. وہاں پر اس مسجد کے مینار بھی ہیں, گنبد بھی ہے, سب ہے, آج بھی ہے, لیکن اس کو چڑیا گھر بنایا گیا اور ہاتھی اس میں باندھے جاتے ہیں. یہ دنیا کو نہیں نظر آتا. ایک مسجد ترکی میں انہوں نے واپس اپنی اصلی حالت پر کر دی تو ڈھنڈورا پیٹنے لگ گئے کہ میوزیم سے مسجد بنا دیا, میوزیم سے مسجد بنا دیا. ظالموں, تم نے 1000 سے زیادہ مسجدوں کو استبل بنا کر کے رکھا ہے. یہ ظلم کسی کو نہیں نظر آتا. ایک مسجد کے معاملے میں سب بھونکنے لگ جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا, آخری میرا میسج یہ ہے کہ 80 سال کے بعد بھی اگر کسی ظالم نے 1934 میں اگر اس نے مسجد کو میوزیم بنا دیا تھا تو
تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ دہائیاں گزر گئی انتظار میں ترکی کی عوام کے لیے، 8 دہائیوں کے بعد بھی اگر اذانیں گونج سکتی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ترکی کی عوام نے اپنی نسلوں کو یہ ہمیشہ بتایا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آج یہ عہد کرو اے مسلمانوں، اپنے ہر بچے کو بتا کر کے جاؤ گے، وہاں پر زمین پر جس طرح آج اعلان کر کے ظالموں نے اپنا بتکدہ بنانے کی کوشش کی ہے، اے میرے بیٹے وہ مسجد تھی، مسجد تھی اور مسجد تھی۔